أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ وہ مالک رزق و ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو
وہ سرخرو ہوگا آخرت میں جو اس کو ہر دم بلا رہا ہے، وہ سرخرو ہوگا آخرت میں جو اس کو ہر دم بلا رہا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، کریم بن کر نصیب سب کے سنور گئے ہیں۔ بلند آواز سے وہ آ گئے ہیں، کریم بن کر نصیب سب کے سنور گئے ہیں۔ یہ نغمے صلی علی کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں، یہ نغمے صلی علی کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر۔ یہ چاند عنبر سے کہہ رہا ہے میں ناز کرتا تھا خود پہ لیکن، یہ چاند عنبر سے کہہ رہا ہے میں ناز کرتا تھا خود پہ لیکن، وہ جب سے دیکھا ہے نوری چہرہ خمار سارے اتر گئے ہیں، وہ جب سے دیکھا ہے نوری چہرہ خمار سارے اتر گئے ہیں۔ اور یہ چاند کہتا تھا سادیاں سے گواہ رہنا کہ تیرے گھر میں، یہ چاند کہتا تھا سادیاں سے گواہ رہنا کہ تیرے گھر میں، جدھر اٹھائی انہوں نے انگلی تو ہم بھی چل کر ادھر گئے ہیں، جدھر اٹھائی انہوں نے انگلی تو ہم بھی چل کر ادھر گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں کریم بن کر نصیب سب کے سنور گئے ہیں۔ یہ اندلس کے مشہور محدث روزانہ صبح کو امام احمد بن حنبل کے محلے اور گھر کی گلی میں جاتے، اپنا بھیس بدل کر جاتے، فقیر اور بھکاری اور منگتا بن کر جاتے،
اور آواز لگاتے ایھا الناس علیکم، ایھا الناس علیکم، لوگوں تم پر غریب کی مدد کرنا ہے، فقیر کی مدد کرنا ہے۔ یہ آواز سن کر امام احمد بن حنبل باہر آتے، یہ اپنا ہاتھ آگے کرتے، امام مالک ایک آدھ روپیہ بھی رکھ دیتے اور اس دوران ان کو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دیتے۔ اس طرح لوگوں نے حضور کی حدیث پڑھی اور سنی ہے، اور میں اور آپ تو بھکاری نہیں بنے، ہمیں تو بھیس نہیں بدلنا پڑا، ہمیں تو فقیر اور منگتا نہیں بننا پڑا، ہمیں تو پیدل نہیں آنا پڑا، ہمیں تو اللہ نے موٹر سائیکل، سائیکل، کاریں، گاڑیاں دی، ہم تو قریب اور دور سے آرام دہ سفر کر کے خیر المدارس میں پہنچ گئے، اور ابھی ہمیں حضور علیہ السلام کی حدیث مفکر اسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم پڑھائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم تو بھکاری نہ بنے، منگتے نہ بنے، فقیر نہ بنے، مگر ہمیں حضور کی حدیثیں مل گئیں۔ یہ ساری محنت ہے علماء کی اور ان مدرسوں کی برکت، یہ ان مدرسوں کی برکت۔ آپ کو جو آج حضور علیہ السلام کی حدیث کا تحفہ ملنے والا ہے، اور پورے پاکستان میں جو بہاریں ہیں اور ہر شہر میں اس طرح کی مجلسیں قائم ہوئی اور ہو رہی ہیں، ان مدارس کی برکت سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سنا کہ آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ختم بخاری ہے، لوگ وہاں آئیں؟ ذرا اونچی آواز سے بولو، جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ اگر ہاں ہے تب، نہیں ہے تو تب اونچی آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو، سارے مل کر کہو، سچ کا اظہار کرو، حق بیان کرو۔ کبھی آپ نے سنا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں آج ختم بخاری ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں ختم بخاری ہے، کراچی یونیورسٹی میں ختم بخاری ہے، آج جی فلاں کالج میں، یونیورسٹی میں، فلاں گورنمنٹ اسکول میں بچوں کا ختم قرآن ہوگا، وہ قرآن کا آخری سبق سنائیں گے، حافظ بنیں گے۔ آپ نے کبھی سنا؟ یہ اگر آپ سنتے ہیں تو کن کے بارے میں سنتے ہیں؟ اونچی آواز سے کہو، بلند آواز سے کہو۔ اے اللہ، جو جو آواز بلند کر کے کہہ رہا ہے ان کو جنت میں علماء کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ بتاؤ یہ کن کے بارے میں سنتے ہیں؟ مدارس کے بارے میں۔ یہ مدرسوں کی برکت سے نعمت مل رہی ہے۔ یہ نورانی محفلیں، یہ روحانی محفلیں، جتنی تعداد میں آپ آئے ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے آئے ہوئے ہیں، ملائکہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے خوبصورت نورانی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ مسلمانوں میں اسلام، قرآن، دین، علماء، علم دین کی محبت ان مدرسوں اور مولویوں کی برکت سے۔ ایک زمانہ تھا، تاریخ پڑھو تو جب حضور علیہ السلام کی حدیثیں محدثین بیان کرتے تھے تو لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں، جو وسط ایشیا کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، فرمایا ایک دن امام بخاری نے حدیث کا سبق پڑھایا تو لوگوں نے گنا کہ کتنے لوگوں کے سروں پر پگڑیاں ہیں، کیونکہ آنے والے پگڑیاں پہن کر آتے تھے۔ تو فرمایا ایک دن کی ایک مجلس میں 70,000 مسلمان تھے جو امام بخاری سے حدیث پڑھنے آئے تھے۔ کتنے؟ 70,000، 70,000۔ اور تاریخ اسلام میں جب یہ حدیث کی مجلسیں بغداد میں، دمشق میں، حرمین میں اور مختلف جگہوں پر لگتی تھی تو 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 50,000، 40,000 کا مجمع ہوتا تھا حضور کی حدیث کو سننے کے لیے آتا کہ یہ میرے نبی کی حدیث میں سنوں گا، اپنے نبی کی بات سنوں گا، میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں اپنے روضہ مبارک میں جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، اس مٹی کا جو حضور کے جسم سے لگی ہے روضہ پاک کی، اس کا شان، اس کا مرتبہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ بغیر دلیل کے نہیں، دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے، کرسی پر اللہ بیٹھے، بیت اللہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ رہتے،
میرا گھر جہاں میں رہتا ہوں، آپ کا گھر جہاں آپ رہتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو کہیں دے گا کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کرسی پر نہیں بیٹھا، عرش پر نہیں بیٹھا، مکے میں بیت اللہ میں اس گھر میں اللہ رہتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ صرف نسبت ہے، اس لیے کہ اللہ اگر ایک کرسی پر بیٹھے تو اللہ محدود ہو گیا، حالانکہ اللہ تو غیر محدود ہے۔ گھر میں کوئی آیا وہ تو محدود ہو گیا، جبکہ اللہ کی ذات بھی صفات بھی کہو غیر محدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ تو ان کو صرف نسبت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لگے ہوئے نہیں ہیں۔ اور مدینہ پاک روضہ مبارک میں جو مٹی جہاں حضور آرام کر رہے ہیں، وہ مٹی میرے محمد کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہاں ملاپ ہے، وہاں اتصال ہے، یہاں اتصال نہیں، نسبت ہے۔ یہ صرف نسبت ہے کہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اللہ کا گھر، رحمت کا مرکز، اللہ بیٹھے نہیں، اللہ وہاں رہتے نہیں، اور یہاں مٹی میرے پاک نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے جب حضور مخلوق ہے، عرش مخلوق، کرسی مخلوق ہے، حضور تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے، تو حضور عرش سے اعلیٰ، حضور کرسی سے اعلیٰ، تمام مخلوقات سے اعلیٰ، اور اعلیٰ کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جایا کرتی۔ سارے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تو اب ذرا غور کرو، جب وہ مٹی جو میرے پاک نبی کے جسم کے ساتھ لگی، اس کا مرتبہ اور شان اللہ کے عرش و کرسی سے بھی زیادہ ہے، تو اس بول اور لفظ کا کیا مقام مرتبہ شان ہوگا جو میرے نبی کے اندر سے نکلا۔ حدیث حضور کے اندر سے نکلی ہے، حضور کا بول، حضور کا عمل، یہ حضور کے اندر سے، جسم سے نکلا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا، آپ کے پاؤں مبارک چل کر کہیں گئے اور آپ نے نماز پڑھی، وہ نماز کا طریقہ حضور کے جسم سے نکلا۔ حضور نے زبان سے کچھ فرمایا، وہ حضور کے اندر سے نکلا۔ جب اس مٹی کا مرتبہ جو میرے نبی کے ساتھ لگ گئی، اس کا درجہ اللہ کے عرش و کرسی سے زیادہ ہے، تو اس قول اور فعل کا درجہ کیا ہوگا جو میرے نبی کے اندر سے نکلا ہے۔ میرے دوستو، آپ کچھ لینے آئے ہیں، توجہ، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کتنے عظیم کام کے لیے آئے، اور یہی رات، یہی چند لمحات، دو ایک گھنٹے، یہی میرے اور آپ کے کام آئیں گے۔ اور زندگی میں ایسی راتیں اور ایسی شامیں روز روز نہیں آتی۔ خیر المدارس بھی یہ اجتماع سال کے بعد کرتا ہے، پھر اگلے سال کا انتظار ہوگا۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی حدیث کی مجلس ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی حدیث کی مجلس کا حکم یہ حضور علیہ السلام کی مجلس کا حکم ہے۔ گویا میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ اور جب صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو نقشہ کھینچنے والے نے نقشہ کھینچا ہے، اس طرح ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ وہ اپنا سر بھی نہیں ہلاتے تھے۔ اگر ان کے سروں پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے، وہ اپنی مرضی سے اڑے تو اڑے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی نے سر ہلایا تب وہ اڑ کر چلا گیا۔ میرے دوستو، یہ حضور کی مجلس ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کی مجلس ہے، اور آپ سارے نیت کر لیں کہ ہم حضور کی حدیث پڑھنے آئے ہیں، تو پھر آپ کو مقام کیا ملے گا؟ آپ حضور کی برادری بن جائیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ حضور کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کی برادری ہے، یہ حضور علیہ السلام کے گھر کے افراد کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہ نعمتیں ہمیں مدارس کی برکت سے مل رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مومن بنایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی۔ میرے اور آپ کی قبر میں اور آخرت میں کامیابی اسلام کی وجہ سے ہوگی۔
دنیا میں کامیابی اسلام کی وجہ سے ہوگی، اللہ کی رضا اسلام کی وجہ سے ملے گی، جنت اور اس کی نعمتیں اسلام کی وجہ سے ملیں گی، اللہ کا دیدار اسلام کی وجہ سے ملے گا۔ ہم ہدایت پر اگر ہیں تو تب ہیں جب اسلام میں ہیں، اور ہماری نجات اور بخشش کا مدار بھی اسلام پر ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو یاد رکھو نہ ہدایت ہے، نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ اللہ کا دیدار ہے، نہ اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ سب کچھ اسلام کی برکت سے، یہ اسلام کی بدولت ہے، یہ سب اسلام کے صدقے میں ہے۔ اور آج میں آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اس کے حوالے سے، کیا آپ یہ سارا یقین رکھتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ہمیں حاصل ہے وہ کون سی ہے؟ بولو، اسلام۔ حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں کیا دیا ہے؟ حضور سب سے بڑی کائنات کی نعمت، اور حضور نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ کیا دی ہے؟ اسلام دیا۔ اور ایسا اسلام، اتنی پیاری قیمتی نعمت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے جان دی ہے میں اس کو اسلام پر قربان کر دوں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ساری جانوں سے پیاری جان میرے نبی کی جان ہے۔ بولو، ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو، سارے بولو۔ سب جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، کن پر؟ حضور علیہ السلام پر۔ ہم سب کو زندگی ملی، ہم سب کو جان ملی حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ اگر اللہ نے حضور کو نہ بنانا ہوتا تو ہمیں بھی اللہ پیدا نہ کرتا۔ ہماری زندگیاں حضور کی زندگی کے صدقے اور طفیل میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جان، مال، عزت قربان۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی وہ جان، وہ زندگی جو سب سے قیمتی ہے، جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، آپ کی میری زندگی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، آمنہ کے لال کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، اور کر کے دکھایا۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنی قیمتی ترین جان کس پر قربان کر رہے ہیں؟ فرمایا میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنی جان اسلام پر، اور بار بار میرا اللہ مجھے زندگی دے، میں اسلام پر قربان کروں، پھر زندگی دے، پھر قربان کروں، اللہ زندگی دیتا رہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر قربان کرتا رہوں۔ یہ ہے میرے دوستو اسلام اور ایمان کتنا قیمتی ہے کہ حضور جیسی شخصیت اور ہستی، مقصود کائنات، خلاصہ کائنات، اپنی زندگی اسلام پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے احکام کیا ہیں؟ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ یہ آپ بتائیے، ہر مسلمان کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا علم حاصل کرے، ہے یا نہیں؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی دولت اسلام ہے، ہماری قبر نے اچھا بننا ہے، آخرت اچھی بننی ہے اسلام کی وجہ سے، تو پھر اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو، اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام میں کیا کرنے کا کہا گیا، کیا نہ کرنے کا کہا گیا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ لہذا آج میں آپ سے پہلی درخواست ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں، سب کچھ تم نے پڑھا، سب کچھ تم نے سیکھا، تم انجینئر بنے، تم ڈاکٹر بنے، تم سائنسدان بنے، تم ڈپٹی کمشنر بنے، تم کمشنر بنے، تم ایس پی بنے، ڈی آئی جی بنے، وزیر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، گورنر بنے، صدر بنے، وزیر اعظم بنے، کوئی پروفیسر بنا، کوئی تاجر بنا، کوئی صنعت کار بنا، کوئی سیاستدان بنا، یہ سب آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھا تو نے سب کچھ پڑھا، سب کچھ سیکھا، مگر یہ تو بتا کیا میرا قرآن بھی سیکھا، کیا اسلام بھی سیکھا، تو کیا جواب دو گے؟
اگر حضور علیہ السلام نے یہ پوچھا آپ سے اور مجھ سے قیامت کے دن، تم نے راتوں کو جاگے تھے، کمپیوٹر تمہیں آتا تھا، تم مشکل کتابیں پڑھتے تھے، اور تم بہت بڑے فن کو جاننے والے تھے، سائنسدان بن گئے تھے، لیکن تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کیا تم نے میرے دین کو بھی پڑھا تھا؟ پھر کیا جواب دو؟ آج آپ اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سکول ڈھونڈتے ہیں، انگلش میڈیم سکول تلاش کرتے ہیں، مہنگی ترین فیسیں ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں او لیول اے لیول کرے، ٹاپ کرے، وہ پھر باہر یورپ کی یونیورسٹیوں میں جائے اور وہ اچھا ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر بن کر آئے، اس کی دنیا بہتر اور مستقبل بہتر ہو جائے۔ وہ دنیا جس کے ایک سانس کی ضمانت نہیں، جس کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ جس تعلیم کے لیے تم جس ڈگری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، آیا یہ ڈگری تمہیں ملے گی بھی صحیح یا پہلے دنیا سے چلے جاؤ؟ اس کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آج سوچو، آپ نے اپنے بچوں کو انگلش دی، ریاضی دی، جغرافیہ دیا، کمپیوٹر دی، سائنس دیا، اچھا ڈاکٹر بنایا، لیکن کیا آپ نے اپنے بچوں کو قرآن بھی دیا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو حدیث بھی دی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم بھی دی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دی؟ 8 سال تو نہیں، میں 16 سال 17 سال تو نہیں آپ سے مانگتا۔ یہ میرے بائیں طرف جو بچے آج فارغ ہو کر سر پر پگڑیاں باندھ کر بیٹھے ہیں اور جانے والے ہیں، انہوں نے 16 سال علم دین پڑھا ہے، 16 سال 17 سال علم دین پڑھا ہے۔ میں آپ سے 16 سال نہیں کہتا، 17 سال نہیں کہتا، میں آپ سے 12 13 10 8 9 سال نہیں کہتا، میں آپ سے سال 2 سال بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں روزانہ 1 گھنٹہ، ہفتے میں کوئی 2 دن 3 دن، کوئی اتوار چھٹی کا دن، کسی قریب کے مدرسے میں، کسی قریب کی مسجد میں، کسی عالم کے پاس جا کر دین کی بنیادی باتیں جو چند دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، کیا اس کے لیے بھی آپ وقت نکالتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں نکالتے تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی نظر میں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام کے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تم سمجھتے ہو یہ غریبوں کا کام ہے، امیروں کا کام نہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ مفلوق الحال لوگوں کا کام ہے کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ میرے دوستو، اسلام جتنا غریب کا ہے اتنا ہی امیر کا بھی ہے۔ قرآن صرف غریبوں کے لیے نہیں آیا، امیروں کے لیے بھی آیا، اور اللہ کا نبی دین سب کے لیے لے کر آیا۔ آج امیر طبقے نے دین کو کیوں نکال دیا اپنے گھروں سے؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں ماں باپ خود اپنی اولاد کو نماز سکھاتے تھے، وضو سکھاتے تھے، روزے کے احکام بتاتے تھے، موٹی موٹی باتیں بتایا کرتے تھے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو دین سکھاتے ہیں، دین بتاتے ہیں؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ماں باپ کی سب سے پہلے تھی، اور آج بھی یاد رکھو والدین سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو میرا دین بھی دیا تھا کہ نہیں دیا؟ موٹی موٹی باتیں بھی اپنی اولاد کو بتائیں تھی کہ نہیں بتائیں تھی؟ ماں باپ کے بعد پھر ذمہ داری حکومت اور ریاست کی آتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو وہ تعلیم دے جس کی قوم کو ضرورت ہے، جس کی ملک کو ضرورت ہے، اور ملک کو جیسے ضرورت سائنسدانوں کی ہے، ڈاکٹروں کی ہے، انجینئرز کی ہے، اور اچھے افسران کی ہے، لائر وکلا ججوں کی ہے، اسی طرح ملک اور قوم کو دین کے عالموں کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ اب حکومت کے پاس، ریاست کے پاس اس کا کیا نظام ہے؟ سکول، کالج، یونیورسٹیاں بہت ہیں، اسلامیات کا ایک مختصر سا مضمون
وہ بھی بغیر اہمیت کے غیر اہم انداز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ذرا مجھے بتائیے گا، کیا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنا ہے، جو اس لیے لیا گیا تھا تاکہ اسلام کی تعلیم ہوگی، کیا گورنمنٹ کے وہ قائم کردہ تعلیمی ادارے جس کو آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، کیا ان تعلیمی اداروں میں میرے اور آپ کے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ یہ بتایا جاتا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ کیا ہمارے ان تعلیمی نظام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ چلو یہی بتا دو، ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے موجودہ تعلیمی نظام و نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے والدین کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کوئی ایک ساتھی کہے کہ میری فلاں کتاب جو میں سکول میں پڑھتا ہوں اس میں ماں باپ کا حق بتایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، آپ کے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، غیر مسلموں کا کیا حق ہے، اقلیتیں اور منارٹی جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اس کا کیا حق ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، والدین کا کیا مقام اور حق ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، بیوی پر خامند کا، خامند پر بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا ماں باپ پر، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، رشتہ دار، پڑوسیوں، ہمسایوں کا کیا حق ہے، غریبوں، مظلوموں کا کیا حق ہے، اور اسی طرح پر آپ کے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کا کیا حق ہے، عورتوں کا کیا حق ہے، عورتوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ تمام مدرسے کی ایجوکیشن اور مدرسے کی تعلیم کا حصہ ہیں، یہ ہمارے ملک کے عمومی نظام تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ملک اسلامی ہے، ہمارا اسلامی تعلیمی نظام تو ہے نہیں۔ اور کہتے یہ ہیں کہ آپ مجھے اب بتائیے کہ مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سارے بولو، بلند آواز سے بولو۔ آج کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، ہاتھ بلند کر کے یہ بتاؤ کہ مدرسہ جو پڑھاتا ہے یہ ملک اور قوم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو۔ ہم یہ پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے مدرسے میں دیکھیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پڑھاتے ہیں کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام قرار دیا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے معاہدہ کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی زمین کاشت پر دینی ہے تو کن شرطوں پر دے سکتے ہیں، کن شرطوں پر نہیں دے سکتے، آپ نے بزنس، کاروبار، تجارت کرنا ہے تو کون سا ایگریمنٹ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، آپ کا سود پر قرضہ لینا اور دینا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم بتاتے ہیں مدرسوں میں اولاد کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، ہمسایوں کا کیا حق ہے، اور آپ کے پڑوسیوں کا، قوم کا کیا حق ہے، حکمرانوں کا کیا حق ہے، عوام کا کیا حق ہے، یہ ہم سب اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ آپ بتائیے اس کی ضرورت قوم کو ہے یا نہیں ہے؟ ہم غیر ضروری جھک مارتے ہیں۔ ہر ایک جو اٹھتا ہے وہ مدرسے کے نظام پر بات کرتا ہے، کہتا ہے مدرسے کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم فرسودہ ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ کسی کا والد فوت ہو گیا، اب اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ آپ بتاؤ یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کسی کی ماں فوت ہو گئی، اب اس کے کتنے وارث ہیں، ان میں کیسے وراثت شرعاً تقسیم ہوگی، اللہ کا کیا قانون ہے؟ خامن، بیوی، ان کے اندر سے کوئی فوت ہو گیا، اب ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ میں ایک حصہ بتا رہا ہوں، یہ ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میں موازنہ کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ میں قائل ہوں سکول بھی قوم کی ضرورت ہے، مدرسہ بھی قوم کی ضرورت ہے۔ میں نے خود سکول بنائے ہیں، ہمارے 4-5 سکول چل رہے ہیں جہاں ہم او لیول، اے لیول کرا رہے ہیں، مگر ساتھ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، ساتھ دین بھی پڑھا رہے ہیں۔ ہم بچے کو یہ بھی بتاتے ہیں اپنے سکولوں میں کہ میرا اور آپ کا نبی بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا نبی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، بیٹھ کر کرتے تھے۔
ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی جب شوز جوتی پہنتے تھے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنتے تھے، بائیں پاؤں میں بعد میں پہنتے تھے۔ یہ آپ کے بچوں کی اور ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ محبوب جب محبوب ہے تو محبوب کی زندگی بھی محبوب ہونی چاہیے، پھر اس کے طریقے بھی محبوب ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً۔ میرے دوستو، آج ابھی جو بخاری کا سبق عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی پڑھائیں گے، اور یہ وہ شخصیت ہے خیر المدارس کی برکت سے جن کی آپ کو زیارت ہونے والی ہے اور جن سے آپ دعا میں شامل ہوں گے، جن سے سبق پڑھیں گے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو میں کہوں کہ اس وقت دنیا میں ان جیسا آدمی کوئی نہیں ہے تو غلط نہیں ہو۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ایک ایک منٹ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو بادشاہ جو عظمت جانتے ہیں وہ سلام کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے پڑھیں گے، جو آخری حدیث بخاری کی آئے گی اس میں قیامت کا ذکر ہوگا کہ آخرت میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے دنیا میں کیا کرنا ہے، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہمارے پرائیویٹ اکثر بعض مستثنا بھی ہوں گے، گورنمنٹ کے اکثر تعلیمی ادارے، ان میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے پھر قبر میں یہ ہوگا؟ کیا کسی سکول یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے؟ وہ تعلیم ہمیں صرف دنیا کی دیتے ہیں، قبر اور آخرت کی نہیں۔ مدرسہ دنیا کے بارے میں بھی دیتا ہے، قبر اور آخرت کے بارے میں بھی دیتا ہے۔ تو مدرسے کی تعلیم مکمل ہے یا غیر مدرسہ کی تعلیم مکمل ہے؟ زیادہ رہنمائی یہ کرتی ہے یا وہ کرتی ہے؟ یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے مرنا ہے، یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ مرنے کے وقت میں کیا حالات آتے ہیں، یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ آخری وقت میں جب تمہاری موت کا وقت ہو تمہیں زبان سے کیا پڑھنا چاہیے، رشتہ داروں کو پاس بیٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے، سکول نہیں بتاتا۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ قبر میں فرشتے کیا سوال کریں گے، اس کے جواب کی تیاری کرو۔ یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ آخرت میں کیا حالات پیش آئیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ترازو قائم ہوگی، نیکیاں اور گناہ سامنے آئیں گے، میدان محشر ہوگا، جنت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، وہاں کامیابی۔ دنیا میں یہ کام کرو گے تو کامیابی ہوگی، اگر یہ کرو گے تو ناکامی ہوگی۔ یہ آپ کو مدرسہ بتاتا ہے، یہ دوسرا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں مدرسہ انتہا پسندی، تشدد، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مدرسہ 20-25 سال پہلے بنا ہے یا یہ 100-200 سال سے ہے اس بر صغیر میں؟ آج پتہ چلا کہ مدرسہ دہشت گردی کا مرکز ہے۔ تجھ پہ کھلا کب یہ راز، تجھ پہ کھلا کب یہ راز، انکار سے پہلے یا انکار کے بعد؟ یہ کب تمہیں پتہ چلا کہ مدرسے میں دہشت گردی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے سکول میں نہیں پڑھا، نہ میں نے کسی کو پڑھاتے ہوئے دیکھا اور سنا، نہ میں نے کسی اور تعلیمی ادارے میں یہ پڑھتے پڑھاتے سنا، یہ میں نے مدرسے میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ سورہ مائدہ 6 پارے کی آیت ہے، یہ میں نے مدرسے میں پڑھی ہے، یہ مدرسہ ایجوکیشن میں شامل ہے، کسی اور تعلیم کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ یہ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کو مارنا، وہ بے گناہ انسان کہہ رہا ہے، بے گناہ مسلمان نہیں، اس میں یہودی بھی آ گیا، سکھ بھی آ گیا، ہندو بھی آ گیا، عیسائی بھی آ گیا، بدھسٹ بھی آ گیا، کوئی بے گناہ انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اس بے گناہ کو مارنا پوری دنیا کے انسانوں کو مارنا ہے، اور ایک بے گناہ انسان کی زندگی بچانا پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی بچانا ہے۔ یہ مجھے بتائیے، جو مدرسہ یہ پڑھاتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قتل کر دو؟
وہ یہ کہہ سکتا ہے خود کش بمبار بن جاؤ، حملے کر دو، لوگوں کو بازاروں میں اڑا دو، ہوائی اڈوں پر بسوں کے اسٹاپ پر اڑا دو، اپنے آپ کو پھاڑ دو، یاد رکھو یہ مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کی پالیسیاں اور مفادات کی وجہ سے، یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مدرسہ نہیں پڑھاتا، مدرسہ تو 200 سال سے، بلکہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ مدرسہ چلتا ہے، یہ تو 1400 سال سے، یہ تو صفہ چبوترے سے مدرسہ چلا ہے، دار ارقم سے چلا ہے، غار ہرا سے چلا ہے اور ملتان پہنچا ہے، پاکستان پہنچا ہے۔ جو مدرسہ یہ پڑھاتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک بے گناہ کو مارنا سب دنیا کے انسانوں کو مارنا ہے، اور ایک بے گناہ کی زندگی بچانا دنیا کے انسانوں کی زندگی بچانا ہے۔ اس کو ایک جان کے بچانے کا ثواب نہیں ملے گا، دنیا کے سب انسانوں کی جان بچانے کا ثواب ملے گا۔ یہ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے، انتہا پسندی نہیں پڑھاتا۔ یہ میں نے کسی اور تعلیمی نصاب میں نہیں، مدرسے کے نصاب میں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ یہ مدرسے کی تعلیم پوچھ لو جا کے، یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر طلباء نے مدرسے میں پڑھا ہے، یہ 5واں پارہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو جان بوجھ کر قتل کیا، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ قاتل کہاں جائے گا؟ ہم تو یہ پڑھاتے ہیں کہ قاتل جہنم میں جائے گا، ہم پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ مولوی یہ پڑھاتا ہے مارو جنت مل جائے گی۔ وہ مولوی نہیں جو یہ کہے کہ مارو تو جنت مل جائے گی، مارنے پر قتل پر جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے کہ جہنم، اور صرف جہنم نہیں، ہفتہ 4-5 دن مہینے کے لیے نہیں، ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں رہو۔ اور صرف جہنم نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس پر میرا غضب ہوگا، اور صرف غضب نہیں، اللہ کہتا ہے میری لعنت اس پر ہوگی، اور لعنت ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ مدرسہ پڑھاتا ہے۔ تو جو مدرسہ یہ تعلیم دیتا ہو وہ مارنے کی اور قتل کرنے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ مدرسے کی تعلیم مارنے کی نہیں ہے، جان بچانے کی ہے۔ مدرسہ جانوں کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اس کی عزت و حرمت بتاتا ہے، اس کو قتل کرنا نہیں بتاتا۔ کتنی آیتیں ہیں جو میں یہاں پیش کر سکتا ہوں۔ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مدرسہ یہ پڑھاتا ہے کہ اگر تم نے ہاتھ سے، زبان سے گالیاں دی، برا بھلا کہا، ہاتھ سے کسی کو مارا، تو تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ مدرسہ پڑھاتا ہے۔ تو آپ بتاؤ مدرسے پر دہشت گردی، قتل و غارت، انتہا پسندی، تشدد کی تعلیم دینے کا الزام ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ بولو بولو سارے بولو، آج ہاتھ اونچا کر کے کہو۔ ہم پر کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم حضور کا فرمان پڑھاتے ہیں، ہم اسلام پڑھاتے ہیں، اور اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام اعتدال میانہ روی کا دین ہے۔ جب اسلام ان چیزوں کا نام ہے، مدرسے میں اسلام ہی پڑھایا جاتا ہے، تو گویا مدرسے کی تعلیم امن کی، محبت کی، پیار کی، سلامتی کی، اور عدل کی، انصاف کی، اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم کے مرکز کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسوں کو بدنام نہ کرو، اپنا جرم مدرسوں پر مت ڈالو۔ آؤ آ کر مدرسوں کو دیکھو، ہم دعوت دیتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ان مدرسوں پر اعتماد ہے۔ ہماری آواز پر آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا اعتماد ہے کہ ہمارے خلاف 25-30 سال ہونے کو ہے، دن رات پروپیگنڈا ہے، عالمی سطح پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب، اسلام انتہا پسندی کا مذہب،
آپ جائیں امریکہ، آپ جائیں یورپ، آپ دنیا کے ملکوں میں جائیں، وہاں کا مسلمان پریشان، ہر وقت ہمیں یہ کہتے ہیں تم دہشت گرد ہو۔ جس کے نام مسلمان والا ہو ایئرپورٹ پر ان کو تنگ کرتے ہیں، جس کے نام میں محمد آ جائے اس کی 10 مرتبہ تلاشیاں لیتے ہیں، ان کو ایئرپورٹوں پر ذلیل کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس، انسانی عزت اور احترام کی بات کرنے والے کتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مسلمانوں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اور کہتے ہو ہم امن پسند ہیں۔ میں تھوکتا ہوں تمہاری امن پسندی پر۔ یہ کیا امن پسندی ہے کہ جس کے نام میں حضور کا نام آ جائے تم اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے ڈبلیو لگا دیتے ہو، کتنا اس کو مشکوک قرار دے دیتے ہو، اور دنیا کی ہر دہشت گردی کے واقعے کو اسلام سے اور مسلمانوں سے جوڑتے ہو۔ جس طرح عالمی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں میں اور ہمارے ملک میں بھی اسی طرح پر مدرسے کو، مولوی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے باہر نکلو تو جو الزام اسلام پر لگتے ہیں، پاکستان میں آ جاؤ وہی الزام ہم مولویوں پر لگتے ہیں، کیونکہ یہاں اسلام کو برا کوئی کہہ نہیں سکتا، مسلمان کو کہہ نہیں سکتا، باہر کہہ سکتے ہیں۔ تو جو الزام بتاؤ، ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم دہشت گرد تیار کرتے ہو۔ ہم نے یہ تیار کیے ہیں، کھڑے ہو جاؤ بھی ذرا، یہ تیار کیے، یہ ہم نے دین کے عالم تیار کیے، ہم نے قرآن کے حافظ اور قاری تیار کیے۔ تم نے ہمیں پیسہ دیا، زکوٰۃ و صدقات عطیات دیے، ہم نے تمہیں قرآن کے حافظ اور قاری دیے، ہم نے تمہیں دین کے عالم دیے، دینی رہنما دیے۔ ہر ایک اپنے علم کی قیمت وصول کرتا ہے، یہ مولوی ہے جو اپنے علم کی قیمت وصول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، صرف وہ دیکھنے کے لیے، معائنے کے لیے 2000 3000 فیس پہلے جمع کراؤ۔ وکیل سے مشورہ لینا ہو، کہتا ہے اتنی فیس جمع کراؤ۔ ایک ذرا اپنا گھر بنانا ہو، آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ، وہ صرف ایک لے آؤٹ سکیچ سا بنا کے دیکھ، پہلے اتنی فیس ایڈوانس جمع کراؤ۔ مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاؤ، کبھی اس نے کہا میں طلاق، نکاح، وراثت کا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری اتنی فیس جمع کراؤ۔ ہر ایک نے اپنے علم کا معاوضہ لیا، مولوی نے آج تک آپ سے علم کا معاوضہ نہیں لیا۔ کبھی آپ کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے تیاری کر کے، اور آگے پتہ چلا آج جناب مسجد کے امام مؤذن صاحب ہڑتال پر ہیں، آج انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے کہ پہلی ہماری مسجد کی انتظامیہ تنخواہ بڑھائے، پھر ہم اذان دیں گے، پھر نماز پڑھائیں گے۔ بولو بھئی کوئی اس کی ایک مثال ہے؟ ایسا تو ہے کہ آپ ایمرجنسی وارڈ میں گئے، آپ کا مریض بیمار، وہ جام بلب ہے، زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، مگر آپ ہسپتال گئے، ڈاکٹروں پتہ چلا آج ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں، وہ مریض کو نہیں دیکھیں گے۔ صحیح ہے جی۔ آج افسروں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، ہڑتال پر ہیں۔ کبھی کوئی بتاؤ کسی مسجد میں گئے ہو اور تالا لگا ہوا دیکھا کہ آج مسجد کا امام ہڑتال پر ہے، میری تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھاؤ گے تو میں نماز پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کبھی آج تک کسی مؤذن نے اذان نہیں دی کہ آج میں اذان نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میری تنخواہ کم ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ پھر اذان دوں گا۔ گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، وہ وقت پر اذان دے رہا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، وہ اذان دے رہا ہے۔ اس طبقے کا تمہیں احسان دے سکتے ہو؟ یہ قوم کا محسن طبقہ ہے میرے لوگوں، جو ان مدرسوں نے آپ کو تیار کر کے دیا ہے۔ کبھی کسی مولوی نے کہا میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ پہلے تم مجھے اتنا معاوضہ ادا نہیں کرو گے، میں نکاح نہیں پڑھاتا پہلے اتنا مجھے معاوضہ فیس دو میری۔ وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، اس پر یہ الزام لگتے ہیں، اور آج تک دنیا ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکی۔ تو جس طرح عالمی سطح پر اسلام نشانہ ہے، ہمارے ملکوں میں مدرسہ مولوی دین نشانہ ہے۔ اصل نشانہ ٹارگٹ اسلام ہے۔ یہاں اسلام کو گالی دینی ہو، مولوی کو دو۔ مولوی فرد کفایہ بن گیا ہے، وہ بہانہ ہے، اصل اسلام کو برا کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جب آیا تو سب سے پہلا آرڈر 7 مسلمان ملکوں کے لوگوں کے امریکہ میں آنے پر اس نے پابندی کا آرڈر جاری کیا۔ ہم سلام کرتے ہیں کہ اس کی عدالت کو، جس عدالت نے اپنے صدر کے
آرڈر کو ختم کر دیا۔ لیکن امریکی صدر نے تو کیا، تو میں نے اس وقت کہا تھا امریکی صدر تم مسلمانوں کے امریکہ میں آنے پر پابندی لگا سکتے ہو، اسلام کے امریکہ میں آنے پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اسلام کو نہیں روک سکتے، اسلام چلا گیا ہے، اسلام پہنچ گیا ہے، پہنچ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، سچے نبی نے کہا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل، کہ میرا اسلام، یہ حضور نے فرمایا، میرا اسلام ہر کچے گھر میں بھی جائے گا، پکے گھر میں بھی جائے گا، ہر گھر میں ایک وقت آئے گا اسلام داخل ہوگا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے فرمایا میں نے جو دین حضور کو دے کر بھیجا ہے یہ تمام دنیا پر غالب آئے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت میں یہ غالب آئے گا۔ تو جو الزام وہاں اسلام پر لگتا ہے وہ ہم پر یہاں لگتا ہے، لیکن آج تک کوئی اس الزام کا ثبوت نہیں۔ ہماری ایک دفعہ ملاقات ہو رہی تھی پرویز مشرف سے، تو اس میں DGI بھی اور بہت سے موجود تھے، وفاقی وزراء بھی، ریاستی اداروں کے سربراہ۔ تو میں نے وہاں DGI جو اس زمانے کے تھے ان سے پوچھا کہ آپ بھی، صدر صاحب بھی کہتے ہیں سارے مدرسے ٹھیک ہیں، کچھ مدرسے خراب ہیں، وہ کچھ کہہ کر آپ ہم سب کو مشکوک کر دیتے ہیں، وہ کچھ کا نام لیا کریں، مبہم الزام نہ لگایا کریں۔ تو آج ذرا ہمیں بتاؤ وہ کچھ کتنے؟ آج یہاں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، جماعت اسلامی، جتنے تنظیموں کے مدرسے ہیں سارے موجود ہیں، ہمیں بتاؤ، تاکہ اگر کوئی مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہے، ہم 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ ایفیلیٹ ہے، ہم سے ملک، ہم اس کو نکال لیں، اس کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے ہیں۔ تو مجھے DGI کہتے ہیں جلندری صاحب یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ بتا دیں۔ تو میں نے کہا الزام تو آپ لگاتے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے یا میری ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ابھی سندھ گیا تو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور ہمارے بہت ہی مہربان مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان سے میں نے درخواست کی تھی، انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے میرے لیے وقت لیا، اور میں کچھ دینی مدارس کے معاملات کے حوالے سے ان سے بات کرنے گیا۔ تو میں نے 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب۔ میں نے ان سے کہا کہ اصل تو میں آیا ہوں کیونکہ مدرسوں کا نوکر ہوں، وفاق کا خادم ہوں، وفاق المدارس کا، لیکن چند باتیں اور بھی میں آپ کو خیر خواہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کی توجہ کے لیے بھی ہے، میں نے اور بھی جو حضرات ہوں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کر دیا جائے۔ میری رائے میں سندھ اسمبلی کی یہ قرارداد درست نہیں ہے، اس کو واپس لیں، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے، آئین کے تحت بنا ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ کون سا قانون اسلام کے مطابق ہے، کون سا اسلام کے خلاف ہے۔ اور یہ ملک بھی ہم نے اسلام کے نام پر لیا، پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہے، یہاں آئین میں لکھا ہے سرکاری مذہب اسلام ہے، قانون سازی اسلام کے مطابق۔ تو ایسا ادارہ جو یہ بتاتا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، آپ کہہ رہے ہیں اس ادارے کو ختم کر دیا جائے۔ کل کو آپ کہیں گے سپریم کورٹ ختم کر دو، پارلیمنٹ ختم کر دو، یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے۔ تو آپ کی سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد کیوں پاس کی؟ اور پھر میں نے کہا آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ اسلامی نظریاتی کونسل 73 کے آئین کے تحت بنی ہے، اور 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قوم کو دیا ہے۔ یہ اس کی محنتوں کے نتیجے میں اور تمام جماعتوں کی قیادت کے نتیجے میں 73 کا آئین پاکستان کو ملا۔ تو یہ تو گویا خود آپ نے ادارہ بنایا، آپ کے بانی نے بنایا، آپ کی پارٹی کے سربراہ نے بنایا، آپ کہتے ہیں اس کو ختم کر دو۔ تو مجھے انہوں نے کہا جلندری صاحب آپ نے دلیل سے بات کی، لاجیکلی کی، ہم اس پر غور کریں۔ میں نے کہا آپ نے شراب کے خریدنے اور بیچنے پر پابندی ہٹا دی کہ سندھ میں شراب بیچنے خریدنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ پابندی بھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے لگائی تھی شراب کی خرید و فروخت پر۔ شراب حرام ہے، آپ اس پر پابندی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تیسری بات میں نے کہا کہ آپ نے ابھی یہ قانون پاس کیا سندھ اسمبلی میں کہ 18 سال کی عمر تک اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا
10 سال 12 سال 13 سال 18 سال تک اس کے اسلام کا اعتبار نہیں ہوگا، 18 سال کے بعد ہوگا، کیونکہ یہ امکان ہے کہ 18 سال سے پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو شاید کسی نے اس پر جبر کیا ہو، زبردستی کی ہو، اور وہ ابھی بچہ ہے اور بچے پر جبر نہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 90 سال کے 100 سال کے بوڑھے کو بھی زبردستی مسلمان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ کہہ رہے ہیں 18 سال، ہم 18 سال کے بعد بھی کسی پر جبر کے قائل نہیں، اور اگر کوئی 18 سال سے پہلے ہوش و حواس رکھتا ہے اور وہ کافر ہے مگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، مثلا آپ کے پاس ایک عیسائی کا بچہ آتا ہے اور اس کی عمر ہے 14 سال 15 سال، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ بتاؤ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال زندہ رہے گا؟ گارنٹی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تیرا اسلام اعتبار نہیں، ہم تو مرے گا کافروں کے قبرستان میں دفن کریں گے، تو اللہ کے ہاں آپ مجرم بن جائیں گے۔ میں نے کہا آپ 18 سال سے پہلے اسلام کیوں معتبر نہیں مان رہے؟ میں نے کہا آپ کے نام میں مراد علی شاہ، علی آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کا نام قائم علی شاہ تھا، ان کے نام میں بھی علی تھا، اور آپ کے جو صدر ہیں پارٹی کے آصف علی زرداری، ان کے نام میں بھی علی ہے، اور آپ کی پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے نام میں بھی علی ہے، اور حضرت علی بچپن میں اسلام لائے تھے۔ اب یا تو یہ کرو کہ اپنے نام سے علی نکالو، یا پھر علی کے اسلام کو معتبر مانو، بچپن کے اسلام کو معتبر مانو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن میں اسلام لائے، چھوٹے تھے جب اسلام لائے۔ تو مجھے کہتا ہے مراد علی شاہ واقعی آپ نے مجھے صحیح سمجھایا۔ میں نے کہا میں یہی تو کہا کرتا ہوں، مراد تجھے مراد سمجھ نہیں آتی، ہم تجھے مراد سمجھائیں گے۔ پھر میں نیشنل ایکشن پلان مدارس کے قانون پر بھی بات کی، اس کو بھی انہوں نے اس سے بھی اتفاق کیا، معقول آدمی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے 94 مدارس کی فہرست وفاقی وزارت داخلہ کو بھیجی، سندھ کے باہر بھی مدرسے ہیں، کیا بنیاد ہے؟ تو مراد علی شاہ صاحب کہنے لگے اتفاق سے حضرت کے صوبے کے وزیر اعلیٰ، حضرت کے صوبے کی بات ہو رہی، تو کہنے لگے جلندری صاحب کچھ لوگ پکڑے، انہوں نے جس مدرسے کا نام لیا کہ وہاں پڑھا تھا، ہم نے ان مدرسوں کا نام لکھا، اس کی لسٹ بھیج دی۔ تو میں نے کہا مراد علی شاہ صاحب پھر آپ نے کوئی ایسے لوگ بھی کراچی میں پکڑے ہیں، سندھ میں پکڑے ہیں، جنہوں نے قتل و غارت کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، دہشت گردی کی ہے، اور انہوں نے تعلیم کراچی یونیورسٹی میں حاصل کی ہے، انہوں نے تعلیم سندھ یونیورسٹی میں حاصل کی ہے، انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، کالجوں میں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایسے بھی پکڑے ہیں۔ میں نے کہا ان کا فگر زیادہ ہے یا ہمارے مدرسوں کا فگر زیادہ ہے؟ کہنے لگے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے کہا انہوں نے زیادہ واقعات قتل کے کیے ہیں یا ہمارے لوگوں نے؟ کہا انہوں نے زیادہ کیے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے زندہ جلایا لوگوں کو، فیکٹریوں کو آگ لگائی ہے، 200 آدمی زندہ مارے ہیں، اور ایک ایک ٹارگٹ کلر نے 100 قتل کا اعتراف کیا ہے۔ تو پھر انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر آپ مدرسوں کی لسٹ وفاقی وزارت داخلہ کو بھیج رہے ہیں تو ان یونیورسٹیوں کی بھیجتے جن کے پڑھے ہوئے لوگ آپ نے پکڑے ہیں، پھر ان کالجوں کی بھی بھیجتے جن کالجوں کے لوگ آپ نے پکڑے ہیں، جن کی تعداد زیادہ، جن کے جرائم زیادہ ہے۔ یہ ہم غیر منصفانہ امتیازی رویے کے شکار ہیں۔ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدرسے کی تعلیم امن کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، پیار کی تعلیم ہے، دوستی کی تعلیم ہے، اتحاد کی تعلیم ہے، یکجہتی کی تعلیم ہے۔ اور علامہ شاہ اویس نورانی گواہ ہے، ان کے والد مرحوم و مغفور اللہ ان کے درجات آخرت بلند کرے، وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ تھے، وہ ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ تھے، اور ان کی قیادت میں تمام مکاتب فکر اکٹھے تھے، اور ملک کی مقتدر قیادت نے، علماء نے محبت کی تعلیم ہمیشہ دی ہے، نفرت کی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے امت کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے، اور آج بھی ہم متحد ہیں۔ اور میرے دوست کو یاد رکھو، یہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے کہ آج بھی مدرسوں میں 20-25 سال کے پراپیگنڈے کے باوجود مدرسوں میں طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے، طالبات کی تعداد۔ یہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے، آپ نے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی صرف وفاق المدارس جس کے اعداد و شمار میں جانتا ہوں، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مجھے معلوم نہیں،
لیکن ان میں بھی اضافہ ہے۔ وفاق المدارس سلفیہ، رابطۃ المدارس اسلامیہ اور دیگر وفاقوں کے ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہوگی، یقیناً بڑھ رہی ہے، اضافہ ہے۔ میں وفاق کی بتاتا ہوں، ہمارے وفاق سے ملک مدرسوں میں ہر سال اس تمام تر منفی مہم کے باوجود 2 سے 3 لاکھ طلباء اور طالبات ہر سال دینی مدرسوں میں بڑھ رہے ہیں۔ 2 سے 3 لاکھ، کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو الحمدللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس سال ہمارے وفاق کے تحت جو مدرسے ہیں ان میں جو عالم بن کر اس طرح دورہ حدیث سے فارغ ہو کر طلباء جا رہے ہیں ان کی تعداد 10,000 ہے۔ اور وہ بچے جو قرآن کے حافظ بن کر جا رہے ہیں اور پورے قرآن کے حافظ بنے ہیں، دنیا میں ریکارڈ تعداد ہے۔ اتنی تعداد کسی مسلمان نان مسلم میں نہیں ہوگی، ملک میں نہیں ہوگی جو پاکستان میں ہے۔ صرف میں وفاق کے اعداد و شمار دے رہا ہوں، جبکہ اس سے زیادہ تعداد اور مجموعی تعداد اس سے زیادہ ہے، کیونکہ دیگر وفاق اور مدارس کے بھی ہیں۔ صرف وفاق کے مدرسوں میں قرآن کے حافظ بن کر جو جا رہے ہیں اس سال 5,000 نہیں، 10,000 نہیں، 15,000 نہیں، سعودی عرب میں 5,000 ہر سال قرآن کا حافظ تیار ہوتا ہے۔ اور آپ کے مدرسوں سے اس سال جو طلباء قرآن حافظ بن کر جا رہے ہیں ان کی تعداد 71,064 ہے۔ سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ، ہاتھ ہلا کر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے حافظ؟ 71,064 حافظ ایک سال میں ان مدرسوں نے آپ کو دیا ہے۔ اور اگر میں باقی وفاقوں، تنظیموں، مدارس کی بھی تعداد شامل کر لوں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 1 سے 1.5 لاکھ قرآن کا حافظ ایک سال پاکستان میں تیار ہوا ہے۔ اور پاکستانی اسی وجہ سے قائم ہے، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے، ورنہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کوئی ہم پر الزام لگا کر یہ سوچتا ہے ہم ان کے حق کی زبان بند کر دیں گے تو ہمارے اکابر اور اسلاف بھی تختہ دار پر چڑھ گئے لیکن حق کہتے رہے، ہم بھی حق بیان کرتے رہے، حق میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اسی لیے میری ذمہ داری ہے، میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاکستان ملک میں گستاخان رسول بلاگرز نے سوشل میڈیا پر حضور علیہ السلام کی وہ توہین کی ہے اور کر رہے ہیں جس کو میں اور آپ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ملک جو کلمے کے نام پر بنا، حضور کی توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا آزاد پھرے، یہ حکومت کی مداہنت ہے۔ اور یہاں گستاخ رسول کو جیلوں کے اندر تختہ دار پر ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے، یہ لفظ بھی کم ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی توہین، گستاخی کرنے والے اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑ کر ان کے مقدمے فوجی عدالتوں میں چلا کر جلد سے جلد ان کو پھانسی کے تختوں پر چڑھایا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جزاک اللہ۔ ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جس ملک کے اندر حضور کی عزت و ناموس محفوظ نہ ہو۔ ہمیں جو کچھ ملا حضور کی برکت سے ملا۔ اور دوسری بات، وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو خیر خواہی کے طور پر کہتا ہوں، ذرا کچھ معلوم کر لیا کرو۔ آج زیادہ تر تمہیں لبرل ہونے کا شوق ہے۔ تم نے پچھلے دنوں میں کہا مرزائی، قادیانی، احمدی یہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہے۔ وہ قادیانی مرزائی جو حضور کی ختم نبوت کا باغی ہے، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، جو حضور کے نبی کے مقابلے میں مرزا غلام احمد کو نعوذ باللہ نبی مانتا ہے، وہ جو پاکستان کا غدار ہے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کی پارلیمنٹ عدالتوں کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ بتائیے وہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہے؟ میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب اور آپ کو سب کو کچھ شرم کرو، کچھ شرم کرو، حیا کرو، غیرت کرو۔ ہم تشدد پسند، شدت پسند تو نہیں ہیں لیکن ہم غیرت مند ضرور ہیں۔ ہم شدت پسند نہیں لیکن غیرت مند ہیں۔ وہ قوم کے غدار ہیں، وہ سرمایہ نہیں ہے۔ جو میرے نبی کا باغی، وہ ملک کا سرمایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے پیغمبر کی توہین کرے، گستاخی کرے، وہ قوم کا سرمایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آئین کو نہ مانے، جو بغاوت کرے آئین کی، جو پارلیمنٹ کو نہ مانے، پارلیمنٹ کے فیصلے نہ مانے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک اور قوم کا سرمایہ ہے؟ نواز شریف صاحب کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اور اپنے الفاظ پر معذرت کرنی چاہیے۔ وہ بطور اقلیت آئیں، اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانے، جتنے حقوق اقلیتوں کے لیے ہیں اور اسلام بہت حقوق دیتا ہے وہ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔
لیکن گستاخیوں نہیں۔ اور آخری جملہ کہتا ہوں، حضور کی عزت و ناموس پر مر مٹنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ایک جملہ یاد رکھو، حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جان دینا بھی ہمارا ایمان ہے، اور قانون کے دائرے میں جان لینا بھی ہمارا ایمان ہے۔ غازی علم دین شہید کے وکیل قائد اعظم تھے۔ میں نے کہا ایک جلسے میں، قائد اعظم بانی پاکستان تو حضور کے عاشقوں کا وکیل تھا، تم حضور کے گستاخوں کے وکیل نہ بنو، عاشقوں کے وکیل بنو، گستاخوں کے نہ بنو۔ قائد اعظم نے غازی علم دین سے کہا تھا، جج کے سامنے اقرار نہ کرنا کہ میں نے ہوش و حواس میں مارا، یہ کہنا جب میں نے مارا تو میں ہوش و حواس میرے قائم نہیں تھے، تو تمہاری جان تختہ دار پر نہیں لٹکے گی، عمر قید ہو جائے گی، پھانسی سے بچ جاؤ گے۔ یہ کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، میں اتنا حضور کے عشق میں تھا غرق۔ تو یہ مشورہ دیا غازی علم دین کو، تو غازی علم دین نے جواب میں کہا، وکیل صاحب میں اس مشورے پر عمل نہیں کروں گا، میں نے حضور کے گستاخ کو پاگل بن کر نہیں عاشق بن کر مارا، میں نے پاگل بن کر نہیں عاشق بن کر مارا ہے۔ سارے کو ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جان دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ملک میں گستاخوں اور ان کے سہولت کاروں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہوش و حواس قائم رکھ کر مارا ہے، مجھے پھانسی سے نہ ڈرا، میں ادھر تختہ دار پر چڑھوں گا، ادھر مجھے حضور کی ملاقات ہو جائے گی، سرکار کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو، اب میں بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ حضرت مصروف ہیں، سفر پر جانا ہے، میری درخواست کے باوجود تشریف لائے، اور اصل تو انہوں نے ایک قرض ادا کیا ہے، ایک اپنے والد مرحوم و مغفور کا وعدہ پورا کیا ہے۔ میں نے ان کے والد مرحوم حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی خیر المدارس آنے کی۔ ہمارا ایک سفر آخر ان کی زندگی میں ہوا ملتان سے کراچی، تو وہ ملتان تشریف لائے ہوئے تھے، تو کراچی ہم اکٹھے جہاز میں تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ آئندہ جب بھی آئیں تو خیر المدارس بھی آئیں۔ انہوں نے وعدہ فرمایا میں ضرور آؤں گا، زندگی نے وفا نہ کی۔ میں نے وہ وعدہ حضرت کے صاحبزادے اور جانشین علامہ شاہ احمد اویس نورانی دامت برکاتہم کو یاد کرایا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم اکٹھے حرمین شریفین میں تھے، مکہ المکرمہ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھے، تو میں نے پھر یاد دلایا، تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتان تشریف لائے اور ابھی سفر پر جانا ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں حضرت علامہ شاہ اویس نورانی دامت برکاتہم، جانشین حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریر سے ہٹ کر گفتگو کرنے کا زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمیں آج اس قوم کو اور اس ملت کو اور اس امت کو ضرورت ہے۔ جو انسان کے دل میں ہو وہ بیان کرے، یہ سوچ کر کہ یہ مدارس میں پورے ملک کے اندر لاکھوں طلباء موجود ہیں، مگر جو علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان حفاظ اور ان علماء سے دین کا کام بھی اپنے ساتھ ساتھ لیتا ہے، اور حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور دعوت کا پیغام پوری دنیا میں باوجود اس کے کہ مغرب اور یہود و نصارہ اپنی پوری ریسورسز اور تعین کرنے کے باوجود یہ دین 1400 سال سے غالب تھا اور سوئے قیامت تک غالب رہے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے پہلو زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، مگر ہم اپنے دائرے کار میں رہ کر، اپنے پیرامیٹر میں رہ کر اپنی فورسز کا تعین کرنا چاہیے۔ مولانا حنیف جالندی صاحب جو گزارشات اور ارشادات فرما رہے تھے، 100% اس پہ یقین کرنے کا پورا کسی کے پاس کوئی یعنی نہ یقین کرنے کی کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ اتنے ماشاءاللہ باشعور اور سمجھدار اور دیندار اور ملک اور قوم اور ملت کے احوال سے
ہر خبر پر آپ اپنی نظر رکھتے ہیں. آپ کے لیے چند گزارشات میں پیش کرتا ہوں اور سوچیں اس پہ. پاکستان کب بنا اور پاکستان کس نے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا اور کیسے اس ملک کو حاصل کیا؟ پاکستان علماء اور مشائخ اور اکابرین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر اس ملک کو بنایا، اس بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا. سرزمین پاکستان پر علماء اور مشائخ کی خون اور پسینہ شامل ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ آسما جہانگیر جیسی ملونہ ہندوستان میں جا کر ہندو فوجیوں کو لڈو کھلائے. پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ الطاف حسین جیسا ملون شخص اپنے خطاب میں یہ بیٹھ کر کہے کہ میری حکومت، اگر مجھے حکومت برسر اقتدار مل جائے تو میں قادیانیوں کا مرکز اس ملک میں قائم کروں. پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ رائیونڈ، بنی گالا اور بلاول ہاؤس میں مجرے ہو. پاکستان اس لیے بنا کہ ممبر اور محراب کے وارث درود و سلام کے نذرانے پیش کر کر اس ملک کی بقا کی جنگ لڑے. اس پاکستان کی سرزمین پر علماء مشائخ کی کیا خون شامل ہے، اور حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک 27 رمضان المبارک کو ان کے صدقے میں اس ملک کو حاصل ہونے کیا. یہ ہمارا ایمان ہے. تعین یہ کرنا ہے یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے بنائے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. الزام یہ لگتا ہے کہ مسجد، مدارس اور ممبر اور محراب سے دہشت گردی ہوتی ہے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ واقعی میں اگر ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے، ہمیں بھی دکھائی دے، ہم بھی سارا وقت اسی میں ہوتے ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتی. اس ملک کے اندر 33 ایجنسیاں ہیں. یہ 33 ایجنسیاں ملک کے اندر الطاف حسین جیسے ملون کو پکڑ نہیں سکتی. 33 ایجنسیاں جو اسٹیبلشمنٹ کی یہاں موجود ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جو شخص کھڑا ہو کر بغاوت کرتا ہے اس کو نہیں پکڑ سکتے. اس ملک کی ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں علماء اور مشائخ اور مساجد کے اندر گھس کر، جیسے یہود و نصارہ اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کی پولیس مسجدوں میں گھستی اور مدارس میں گھستی ہے، یہ ملک کی حکومت کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیاں یہ کام کر رہی ہیں. اٹھا کے کس کو لے کے جاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن، علماء 20-20 25-25 سال کے علماء مشائخ، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور ہماری قوم کا بگاڑ یہ ہے کہ سیاستدان بیٹھ کر آج بم دھماکے ہوتے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو سارے اکٹھے ہو کر مذمت کرنے چلے جاتے ہیں. مگر اس قوم کا المیہ دیکھیں، 150-200 لوگوں کی نام پر، شہادتوں کے نام پر جو لوگ سیاست کرتے وہ کہاں تھے جب باجوڑ ایجنسی میں 71 حافظ قرآن مارے گئے تھے ڈرون حملے سے؟ سب بند تھے، سب بند تھے، سب کی آنکھوں میں پٹی تھی. سب نے یہ کہہ دیا کہ افغانستان کی جنگ جو مجاہدین نے لڑی تو پچھلی صدی میں آپ نے روس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ صدی میں آپ انشاءاللہ امریکہ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. مگر آپ اس مزاج کو تعین کریں، جن لوگوں کو آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر ان بچوں کو، ان طالب علموں کو ہتھیار کی سہولتیں دی، ان میں ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ موجود تھے.
آج وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، وہ فی سبیل اللہ کس لیے گھوم رہے ہیں؟ ان کو پناہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور پھر آپ الزام لگاتے ہیں جہاد کے اوپر۔ جہاد 1400 سال سے غالب رہا ہے اور سوئے قیامت تک غائب رہے گا، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر جنہوں نے ملک کو حاصل کیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر اپنی جان دے سکتے، تو ہم جان لے بھی سکتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے ملک کا دفاع اس طرح کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے مزاج کا تعین کلیئر کرنا چاہیے۔ ہمیں مسلکی بنیادوں پر اور فرقہ وارانہ فسادات کو پیچھے چھوڑ کر ایک چیز آپ یاد رکھیں، 2001 سے جب اس ملک کے اوپر 9/11 کی وار کو مسلط کیا گیا، ایک ایسی جنگ جو صلیبی جنگ تھی، وہ ہم مسلمانوں کے اوپر پاکستان پہ مسلط کیا گیا، اس کا خمیازہ یہ پوری قوم آج بھی بھگت رہی ہے۔ وہ عامر اور ڈکٹیٹر جنہوں نے عافیہ صدیقی کو حوالے کیا، وہ اس قوم کے مجرم اور دلال تھے۔ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ اصل قوم کے مجرم کون تھے، جنہوں نے مدارسوں اور مساجدوں پہ چھاپے مارے؟ آج کا پیغام بڑا کلیئر، صاف اور شفاف ہے۔ اس ملک کی ریاست، اس ملک کے حکمرانوں کے لیے، اس ملک کے ظالموں کے لیے، اس ملک کے جابروں کے لیے اور اس ملک کے حاکموں کے لیے، کہ اگر آپ نے ہماری مساجد اور مدارس، ممبر اور محراب کی طرف آنکھیں اٹھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کی آنکھیں نوچ لیں گے۔ جو شخص آتا ہے وہ ہم پہ ہی الغار کرتا ہے، کہتا ہے مولویوں کو پکڑو، اور خود جرأت نہیں ہے۔ میڈیا پہ کیا تماشا ہے؟ میڈیا مادر پدر آزاد۔ میں پوچھتا ہوں، رمضان شریف کا بامقدس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں جہاں 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کا کلام نزول ہو رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے مسجد اور مدارس میں، گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے۔ اسی میڈیا پہ 24 گھنٹے بیٹھ کر مارننگ شو کے نام پر قوم کی بہو بیٹیوں کا کنجر خانہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کون سا ماحول ہے؟ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا۔ رمضان شریف کے نام پر رمضان ٹرانسمیشن کی جاتی ہے۔ او بھائی، یہ کون سی ٹرانسمیشن ہے؟ یہ کون سا میڈیا ہے؟ قوم کی بہو بیٹیوں کو بٹھا کر جو پورے سال ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، ان سے حدیث اور قرآن مجید سنا کر قوم کی رہنمائی لی جاتی ہے۔ یہ معیار اس ملک کا اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ آپ کو کمزور کیا جائے۔ آپ کو، جب آپ کمزور ہوں گے تو یہ آپ پہ غالب رہیں گے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مدارسوں کو چھوڑ کر ان کی آوارہ گردی اور فحاشی اور عریانی سے مرغوب ہو جائیں گے۔ آپ کی بھول ہے۔ یہ اسلاف کے جو انجیکشن ٹیکے کے ہمیں لگائے گئے، محبت کے اور عقیدے کے اور ختم نبوت کے، یہ ہم اپنی زندگی تک، قیامت تک نہیں بھولیں گے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا، میرے الفاظ بڑے سخت ہیں، اور اس لیے سخت ہے کیونکہ یہ ایک پوری وار اگینسٹ اسلام ہے۔ یہ وار اگینسٹ ٹیررزم نہیں ہے، یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یاد رکھو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، یہ جنگ ممبر اور محراب کے تقدس کو ختم کرنے کے لیے، یہ جنگ اس لیے ہے کہ قرآن مجید فرقان حبیب کی تلاوت اس سرزمین پر نہ ہو، یہ جنگ اس لیے ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کو بٹا کر اس کو دبایا جا سکے۔ مگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، مغرب کی دنیا کے سیٹھوں اور مغرب کی دنیا کے ایڈمنسٹریٹروں اور حاکموں اور پریزیڈنٹوں، 1400 سال سے مسلمانوں کو مار مار کر تم اس کی نسل کشی کر کر یہ سوچ رہے ہو کہ مسلمان ختم ہو گئے، مٹ جائیں گے۔ تمہاری بھول ہے۔ اقبال نے یہ کہا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو۔ یہ معیار ہمارا ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ایک قوت بنا کر
دیوار اور سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط کرو، فرقے سے ہٹ کر، مسلک سے ہٹ کر ان مغربی قوتوں کو جو تمہاری نسل کشی کرنے کے لیے باہر نکلی ہے اس کا تعاقب کرو۔ یہ جنگ ہے اور یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ مسلح جدوجہد نہیں ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ اور سیاست کے میدان میں ایک سپاہی بن کر، ایک تلوار بن کر ان کا مقابلہ کرو، ان کی جرأت نہیں ہوگی۔ یہ بلاگر کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو وزیر داخلہ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں ہمیں تو دو بحثیں چاہیے، ایک جو لندن میں بیٹھا ہے اور ایک جو یہاں بیٹھا ہے، دونوں بحثیں ہمارے حوالے کرو، ہم دیکھتے ہیں کیسے گھومتا ہے کوئی۔ یہ بدماشی ہے، غنڈہ گردی، یہ اس کو کہتے ہیں مغرب کا ایجنڈا۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ جن کی بیویاں ان کو ٹائم پہ کھانا نہیں کھلاتی وہ مفتی بن کر آ کر اس معاملے کو حل کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میڈیا ہے۔ کون سا میڈیا؟ اگر یہ میڈیا غیرت مند ہے تو میڈیا دکھائے کہ اس سرزمین پاکستان پر بلوچستان کی ریاست کے خلاف رو کیا کھیل کھیل رہی ہے، دکھائے میڈیا۔ میں مالکان کو پوچھتا ہوں، اس میڈیا کے بغیرت مالکان کہ دکھاؤ موساد کی جو ایجنسی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ میڈیا اگر اتنا غیرت مند ہے تو دکھاؤ کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بلیک واٹر کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ نہیں دکھائے گا میڈیا۔ کیوں نہیں دکھائے گا؟ کیونکہ اس قوم کی بہو بیٹیوں کو نچوا کر یہ میڈیا سمجھتا ہے کہ ہماری نسل تباہ کرے گا۔ یہ ہے بنیادی مسائل ہمارے، اور یہ دل اس پہ روتا ہے خون کے آنسو۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، اس جنگ کو سمجھو۔ یہ جنگ جو ہے صرف ایک دہشت گردی کی جنگ کا نام دے دیا اس کو۔ یہ اصل آپ کے جو سر پہ امامے اور مسجدوں میں تلاوت قرآن پاک اور اذانوں کی حی علی الصلاۃ کی آوازیں، اس کو مٹانا اور ختم کرنا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ ورنہ ہم سے کیا پرواہ؟ ایک مولوی سے اس کو کسی کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ مولوی تو بیچارہ سیدھا سادہ تھا، پڑوسی نے جو کھانے کو بھیج دیا بھائی کھا لیا، چلو بھائی ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کا حلوے کا ڈپارٹمنٹ ہو حلوہ کھا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر سارا جھگڑا مغرب کا مولوی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کا مولوی کے ساتھ، سیاستدان کا مولوی کے ساتھ، جس کو اٹھاؤ بولتا ہے مولوی۔ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے لوگ۔ پرویز مشرف کو کہتے بڑا اچھا آدمی تھا، لا حول ولا قوت۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس قوم کی ذہن کے اوپر، میرا دل کرتا ہے ان کا گلا دبا دوں۔ پرویز مشرف کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اچھا دور تھا۔ کبھی کوئی احساس کرتا ہے کہ پرویز مشرف نے جو کام کیا ضیاء الحق سے بھی بدترین کام کر کے وہ اس ملک میں کیا؟ آپ کو احساس کسی کو نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس وقت سارا ریلا چل رہا تھا، واہ جی واہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، سب اس وقت بھی اس کو چیلنج کیا تھا۔ اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے جسم پہ وردی تھی، نہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ صدر تھا، اس لیے کرتے ہیں اس نے اس قوم کی نسل کو تباہ کیا۔ اس ملک کے اندر جو کال موبائل فون کی 12 روپے کی تھی، یہ اس پرویز مشرف بغیرت نے 4 روپے کی کال کو کر کر قوم کی 8 اور 15 سال کی لڑکی کے ہاتھ میں موبائل فون دیا۔ یہ نفسیاتی مار ہے، یہ ہے مغرب کا ایجنڈا۔ احساس کریں اس کا۔ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یار بڑا اچھا کام کیا اس نے، فلانا کام کیا، ڈھماکہ کام کیا۔ مجھے تو کوئی اس پہ کام نظر نہیں آیا۔ 8 سال کی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، 8 سال کی اور 15 سال کی عمر تک۔ السلام علیکم۔ 8 اور 12 15 سال کی لڑکیوں میں ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور یہ تحفہ آپ کو پرویز مشرف نے دیا ہے، کیونکہ مغرب کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم ان کو مار نہیں سکتے، ہم ان کے عقیدے کو چھیڑ نہیں سکتے، لہٰذا ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار دو جس سے اس کی ذہنی نسل تباہ ہو جائے۔ یہ ہے پرویز مشرف کا کام۔ دوسرا کام، جتنے بینک تھے ان کو سود کے لیے کھول دیا گیا۔ اٹھاؤ جتنا قرضہ اٹھانا ہے، جس نے گاڑی لینی ہے، سائیکل لینی ہے، گھر لینا ہے، اٹھاؤ،
قرضے پہ قرضے لو اور سود کے اندر دلدل میں پھنس جاؤ. یہ وہ تحفہ دے کے گیا ہے. تیسرا سب سے بڑا خطرناک تحفہ، ہم نے بھی وقت گزارا ہے، ہم نے سخت سے سخت ترین وقت گزارا ہے. ہم نے وہ وقت بھی گزارا ہے جب فوجی ہمارے گھروں میں کودتے تھے، ہم نے وہ وقت بھی گزارا ہے. اور ہم نے وہ وقت بھی گزارا ہے جب ہمارے جس محلے میں پرانے میں ہم رہتے تھے اوپر سے خواتین بیٹھ کے پورے محلے کی ان کو چوڑیاں بھی پھینکتی تھیں. ہم نے سب وقت گزارا ہے، سارا اتار اور چڑھاؤ دیکھا ہے. تیسرا سب سے فرعونیت کا کام وہ کر کے گیا، اس ملک کے اندر 71 سے اوپر ٹی وی چینل کھول کے گیا، اس کے لائسنس دیے، ہر لائسنس کے اوپر اس نے کروڑوں روپیہ کمایا. مگر وہ لائسنس جو ٹی وی کے دیے وہ ہماری نسل کو ختم کرنے کے لیے ٹی وی چینل کے لائسنس دیے گئے. 100 چینل یہاں موجود ہیں پاکستان میں، کسی ایک چینل کو اٹھا کے دیکھ لو، ایک بھی عورت جو بیٹھی اس کے سر پہ تو گلے میں دوپٹہ نہیں ہے. اور معاشرے میں تباہی کا نظام کر دیا ہے. ابھی ایک صاحب نے خط لکھا مجھے، اتنا لمبا چوڑا خط، مجھے کہا یہ ڈرامہ سیریل جو چل رہے ہیں، 3 ڈراموں کا نام لیا، بولا اس کی سی ڈی آپ منگوائیں اور دیکھیں ڈراموں میں کیا کرا جا رہا ہے. ٹی وی چینل پہ طلاق کے معاشرے کو ابھارو، طلاق کے معاشرے کو ابھارو. عورت کے حقوق، جو اسلام میں عورت کے حقوق کیا حقوق ہے؟ انڈیا کے چینل دکھا کر تم یہ کہتے ہو کہ اس نے کم کپڑے پہنے، ہم اپنی عورت کو بھی بھوکا ننگا کریں تمہارے سامنے. یہ معاشرہ آپ کے لیے دیا جا رہا ہے. تو آپ پہ ذمہ داریاں بہت ہیں. میری کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، بہت ساری دل کی باتیں آپ سے کری، اس لیے میں نے آج تقریر نہیں کری. میں نے جو اپنے دل میں، جو آج میرے دل میں بوجھ تھے بہت سارے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرے، کیونکہ ہمیں بہت محاذوں پہ لڑنا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ. بہت سارے محاذ ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں نا، ان کے باپ نے تو ملک نہیں بنایا، ہمارے باپ دادا نے ملک بنایا ہے. ہم اس کے امین اور ہم اس کے وارث ہیں. ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. ان کا کچھ نہیں جا رہا، ان کی تو ایک قبر یہاں نہیں ہے، ہماری تو 100 قبریں یہاں پہ ہیں. ان کا کیا جاتا ہے؟ ان کا کچھ نہیں جاتا، نہ ان کا کچھ نہیں جاتا. اب یہ ایک نیا فساد کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ معاشرے میں ہو گیا ہے. اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ کھاتا ہمارا ہے، کیونکہ ہم اس مکتب فکر کے کھاتا ہمارا ہے. مگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، اور اس کو ہتھیار کو اگر آپ اچھا استعمال کرنا چاہے تو سبحان اللہ، اور غلط استعمال کرے تو غلط ہے. مگر اب ٹی وی پہ سرگودا پہ بابا جی نے 19 بندے مار دیے. بابا جی کہتے آ جاؤ میرے پاس دم کرو، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا. اب مصیبت کیا ہے ہمارے گلے میں؟ اب جو میں ابھی 7 شریف گیا تھا، اب میں کر چکا ہوں پریس کانفرنس، مگر مجھے کہنا نہیں چاہیے دوبارہ. ہم مزارات کو پہ جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں، عقیدہ اور احترام جو ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا ہم وہ کرتے ہیں. جائیں، فاتحہ پڑھیں اور باہر آ جائیں، بس. اب میں اپنے گھر کی بات، کیونکہ یہ میرا مدرسہ ہے، میرا گھر ہے. یہ بھی میرے والد صاحب کی وصال سے کوئی 4-6 مہینے پہلے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری والدہ سے کہا بھائی یار خیال کرنا 2-3 چیزوں کا. میں پھر سرگودا کے موضوع پہ آتا ہوں کیونکہ اس پہ 2 منٹ میں آپ سے لوں گا. انہوں نے فرمایا بتائے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک، کسی صورت میں بھی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری قبر اونچی نہیں ہونے دینا. ایک. دوسری، کسی صورت میں بھی میرے قبر کے باہر احاطے میں کہیں بھی کوئی مزار کے باہر کوئی ڈبہ نظر نہیں آنا چاہیے. تیسرا، کوئی آدمی وہاں کھڑے ہو کر سجدے اور منتیں اور دھاگے نہ باندھے. ایک، یہ 3 چیزیں ہو گئی. اس کا ہم نے انتظام کیا الحمدللہ. اس کا انتظام یہ کیا ہم نے 24 گھنٹے 2 آدمی رکھے ہیں وہاں پہ. کوئی بھی ایسا آدمی آ جاتا ہے عقیدت میں، محبت میں، جو بھی، اس کو سمجھا کے ہم روانہ کر دیتے ہیں. ہمارا وہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے ایسا. یہ ہمارا اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہم اس پہ بڑے فخر کے ساتھ قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے. مگر اب مزارات پہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں بڑی سخت تقریر کرتا ہوں، سب کو برا نہ لگے. ہم 7 شریف گئے، ہم نے وہاں مفتی منیب الرحمان صاحب اور سب افراد موجود تھے، پریس کانفرنس کری، ہم نے کنڈیم کیا جو بھی ہوا.
ہم باہر آئے، ہم نے تو میں نے پھر اس کے بعد ہمارا حیدرآباد میں جلسہ تھا، میں نے اس میں کہا بھائی ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا، مزار شریف پر جائیں، حاضری دیں، عزت احترام اور تکمیل سے فاتحہ پڑھ کر واپس آ جائیں ان بزرگوں کے لیے، مگر یہ جو ماحول بنایا ہے آپ نے، چرس، افیم، گانجا، شراب، دنیا کا سارا نشہ اور دنیا کی دھمالے وہاں پہ موجود ہیں، بھئی ہمارا کیا واسطہ؟ یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے کہ یہ کیا عذاب ڈال دیا ہے اس معاشرے کے اندر۔ بھئی کون سا مزار ہے اس دنیا کے اندر جہاں پہ یہ ہوتا ہے؟ اب حکومت کچھ بھی نہیں، کھاتا ہمارا ہے، اوقاف کیا کر رہی ہے؟ مزار کے نام پہ ڈبے بنا کے اپنا پیسہ کما رہی ہے، اس سے پوچھو یار کوئی کام کرو، بولا نہیں ہمارا حلوہ پکا ہے، بس سیٹ ہے۔ یہ مصیبت ہے، اور کھاتا ہمارا ہے، کرتا کوئی اور ہے۔ NGO آ جاتی ہے آج کل، کوئی انڈیا سے چلتی آ جاتی ہے، کوئی ادھر سے نکل کے آتی ہے، کوئی ادھر سے نکل کے آتی ہے، وہاں جاتی ہے، کہتی ہے صوفیزم کے نام پہ ہم ناچ رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں۔ کیا تماشا ہے اس ملک کے اندر، اس کو دیکھ کے بھی مجھے دل کرتا ہے ان کو جوتے مار کے باہر نکالو، مصیبت ہو گئی ہے۔ یعنی اگر اولیاء اکرام اور بزرگوں کا مزار ہے تو اس کی بجائے انسان تکریم کرے، تعظیم کرے، ان کے لیے دعائے خیر کرے، ان کے لیے نوافل پڑھے، ان کی خیر و برکت، اپنا ان کی درجات کی بلندی کے لیے۔ یہ دھمال ڈال کے کون سے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیں 7 شریف میں جو دھماکہ ہوا، مزار شریف، یہ مزار یہ رہا، دھماکہ ادھر ہوا ہے، دھماکہ جہاں ہوا ہے وہاں پہ 4 خراشیں بھی نہیں آئی ہیں، میں خود گیا ہوں، 4 لائنیں پڑی ہیں، 3 لائنیں پڑی ہیں، اس کے علاوہ پورا مزار جو ہے بالکل ثابت ہے، پورا ثابت ہے۔ ہوا کہاں ہے؟ جہاں دھمالے ہو رہی ہیں۔ تو بزرگ کو بھی نہیں پسند یار جو تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، مگر حکومت نہیں کرتی۔ ایک مخصوص گروہ اس ملک میں آج 10 سال کے اندر آپ پہ لایا گیا ہے، اور اس گروہ کا کام یہ ہے، اور اس کا تعلق بڑے کوئی ہلکا کام نہیں ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ صوفیزم اور تصوف کے نام پر لمس کالج کے اندر، لمس یونیورسٹی لاہور کے اندر تصوف کے نام پر چرس اور بھنگ پلائی جاتی ہے لوگوں کو۔ یہ معاشرہ ہے، اور وہ مغرب اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہی حال دوسرے مزارات پہ۔ بٹ باقی جو بزرگوں کے مزار ہیں آپ جا کے دیکھیں، ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ذاتی طور پہ لوگ جن کا خانقاہی نظام سے وابستگی اور وہ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ مگر جو مزارات اوقاف کے انڈر میں ہیں ان کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے، ان کے ڈبے بھی وہ کھاتے، کروڑوں روپیہ اس کے نام پہ کھاتے ہیں، مگر صفائی کوئی نہیں کرتا۔ ہم وہاں کھڑے رہے اور ہمارے سامنے وہاں ڈھول بجتا رہا، ہم اس کو کرنل DG کو، اس کو رینجر کے کرنل کو ہم نے بلایا، تب جا کے انہوں نے یہ روکا۔ جب ہم وہاں سے نکل گئے پھر دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو یہ مزارات پہ جو خرافات ہوتی ہے اور جہالت کا بازار گرم ہوتا ہے، خدا کے لیے اس کو طریقے سے روکنا ہے۔ اس طرح نہ روکیں کہ یار یہ بریلویوں کو کھاتا ہے، چلو بھائی شروع ہو جاؤ، یا یہ دیوبندیوں کو کھاتا ہے، یا کسی اہل حدیث کا کھاتا ہے، یہ نہ کریں۔ آپ مسلک سے بالا تر ہو کے اپنا کام کریں، آپ امت کی اصلاح کے لیے کام کریں، اور یہی آپ ہمیشہ کرتے آئے۔ جو دستاریں آپ کے سر پہ باندھی جاتی ہیں اس کے آپ وارث اور امین ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اور میرے پاس اور بھی بہت کچھ تھا مگر میں نے اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیا آپ کے لیے۔ مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ خدا کے لیے، اللہ اور رسول کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اپنا حصہ اس معاشرے میں ہر جگہ ڈالیں۔ چھوٹا الیکشن ہو، بڑا الیکشن ہو، کیا بازار میں کوئی الیکشن ہو، کسی مارکیٹ کا الیکشن ہو، اپنے آپ کو سامنے لا کر پیش کریں تاکہ لوگ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر یہ بتا سکیں کہ یہ وہ اصل ممبر اور محراب کے وارث ہیں جو اس ملک کی قوم اور سلامتی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے مذہب اسلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے شیخ تشریف لائیں، اسی پر جو ان سے سنا آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اور دنیا کے اندر یہ واحد مذہب ہے جس کے دامن میں صداقت ہی صداقت ہے۔ اس وقت دنیا کا ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا دامن صداقتوں کا خزانہ ہے، چنانچہ یہودی، عیسائی، بدھسٹ،
ہندو مت کے ماننے والے لوگ اور سکھ ایتھیسٹ مائنڈ کے لوگ منکر خدا بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس راہ پر گامزن ہے یہی راہ صداقتوں کا راستہ ہے، یہی راہ نجات کا راستہ ہے، لیکن ہم عقیدے کی بنیاد پر ہٹ کر عقلی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا اسلام جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام ہی نجات کا راستہ ہے، کیا یہ صرف عقیدہ ہے یا حقیقت بھی ہے؟ مختصراً آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب اگر اس قابل ہے کہ اس کو پریکٹس کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے تو مذہب اسلام ہے۔ دیکھیے جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان مذاہب کے نام کسی شخص کے نام پر رکھے گئے یا قبیلے کے نام پر رکھے گئے یا قوم کے نام پر رکھے گئے۔ دیکھیے اگزامپل کے طور پر کہ یہودا ایک شخص تھا، اس کے نام پر یہ مذہب وجود میں آیا، اس کو یہودی کہنے لگے۔ کرسچن، جیوش نے کرسچن کہا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کو عیسائی کہا، یہ لوگ اسی نام سے دنیا میں متعارف ہوئے۔ بدھ مت کے ماننے والے، ان کا سردار بدھا تھا، اس کے نام پر یہ مذہب وجود میں آیا۔ زرتشت کے ماننے والے، ان کے بانی کے نام پر یہ مذہب وجود میں آیا۔ لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام کسی شخص کے نام پر کسی مذہب کا نام نہیں رکھا گیا، کسی قوم کے نام پر اسلام کا نام نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ وہ واحد مذہب ہے دنیا کے اندر جس کا نام کسی انسان نے نہیں بلکہ رب کائنات نے خود رکھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک معتبر ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ باقی مذاہب یا تو انسانوں کے نام پر ہیں یا قوموں کے نام پر ہیں یا قبائل کے نام پر ہیں۔ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جس کا نام خود رب کائنات نے رکھا، اور وہ کسی انسان کے نام پر، کسی قوم کے نام پر، کسی قبیلے کے نام پر نہیں ہے، بلکہ اس کا نام خود رب کائنات نے تجویز کیا۔ اور قرآن میں سورہ آل عمران میں چیپٹر 3 میں رکوع نمبر 2 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسرا، ہر نبی ایک قانون لے کر آیا، لیکن کسی بھی نبی کا وہ قانون محفوظ نہیں رہا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آج بھی محفوظ ہے۔ زبور داؤد پر اتری، 500 سال حضرت داؤد جب دنیا سے پردہ فرما چکے تو ان کے بعد ان کی کتاب لکھی گئی۔ ان کے پردہ فرما جانے کے بعد رد و بدل ہوا، زبور میں تحریف کر دی گئی۔ یہودی 4 تختیاں منسوب کی موسیٰ کی طرف، پھر اہل بابل نے جب 600 سال قبل مسیح حملہ کیا اور انہوں نے بیت المقدس میں یہ تمام تختیاں ضائع کر دیں۔ آج بھی یہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے پاس تختی تورات کے نام سے موجود ہے یہ وہی تختی ہے جو موسیٰ پر اتری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 933 سال قبل مسیح اللہ نے نبی بنا کر بھیجے، ان کے اوپر ایک آدمی نے کتاب لکھی جو 200 سال قبل مسیح یعنی حضرت سلیمان کے 750 سال پردہ فرما جانے کے بعد لکھی گئی، تبدیل کر دی گئی۔ مذہب اسلام جو کتاب لے کر آیا وہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج اسی شکل میں موجود ہے جس طرح قلب محمد پر اتری تھی۔ یہ عقیدہ نہیں، حقیقت۔ جرمنی کا شہر میونخ جو BMW کا مرکز ہے، میونخ یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ آف تھیالوجی نے، ان کے پروفیسر نے ایک رپورٹ لکھی اور درخواست اور عریضہ پیش کیا VC کو، وائس چانسلر کو، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو قرآن کریم ہے وہ اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کی باقی کتابوں میں رد و بدل ہو گئی، قرآن میں بھی رد و بدل ہوا ہے، ہم اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک خطیر فنڈ ہمیں دیا جائے، ہم امریکہ سے لے کر افریقہ تک، بر صغیر، بر اعظم، تمام 7 بر اعظموں سے، چھوٹے بڑے غریب امیر ملک سے قرآن کریم کے نسخہ اکٹھا کر کے مسلمانوں کو ان کے دعوے میں جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ چنانچہ میونخ یونیورسٹی نے ڈپارٹمنٹ آف تھیالوجی کو وہ فنڈ ادا کیا۔ یہ انٹرنیٹ پر گوگل پر جا کے ریسرچ کریں، یہ پوری رپورٹ موجود ہے۔ وہ ریسرچ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، ایتھیسٹ مائنڈ کے لوگ تھے یا کرسچن تھے یا جوڈیزم کا لوگ تھا۔ ان پروفیسروں نے 41,000 قرآن کریم کی کاپیز اور نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے، امریکہ سے لے کر افریقہ، آسٹریلیا، بر اعظموں سے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی رپورٹ جاری کی جو نیٹ پر موجود ہے۔ اور اس رپورٹ میں ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور منکر خدا نے یہ اعتراف کیا کہ ہم لوگوں نے 41,000 قرآن کریم کے نسخے پوری دنیا سے غریب امیر چھوٹے بڑے ملکوں سے اٹھائے اور جمع کیے،
اور تنقیدی نظر سے دیکھا اور ہم اس رزلٹ اور نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 41,000 نسخوں میں سے کوئی ایک نسخہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملا جس کی زبر زیر دوسرے نسخے کے ساتھ ملتی نہ ہو۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ یعنی ہمارا قرآن کریم آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے۔ اس کا اعتراف میونخ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف تھیالوجی کے پروفیسرز نے کیا ہے۔ تو یہ مذہب اس قابل ہے کہ جس کا قانون محفوظ ہے اس کو فالو کیا جائے۔ تیسرا، کسی مذہب کے اندر اتنی آسان عبادات نہیں ہے جتنی مذہب اسلام میں۔ دیکھیے، یہودی مذہب کے اندر ہفتے کے دن آگ جلانا حرام ہے۔ جس آدمی کا روزگار آگ سے وابستہ ہے وہ ہفتے کے دن کام نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے نزدیک اتوار کے دن سنڈے پریئر چرچ میں آ کر پڑھنا لازم ہے۔ وہ اگر چاہے کہ میں سمندر میں ہوں یا پہاڑ کی چوٹی میں ہوں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تا وقت کہ وہ چرچ کے اندر آئے۔ اور مذہب اسلام دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے، تم سمندر کی موجوں میں ہو یا پہاڑ کی چوٹیوں میں یا صحرا میں یا جنگل کے اندر، تو وضو بھی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرو، جانماز نہ ہو تو زمین پر نماز پڑھ لو۔ میرے رب نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مصلی اور جانماز بنا دیا۔ چوتھا، اس مذہب کے ساتھ جو رحمت خداوندی ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ میں ایئرپورٹ میں گیا، چرچ دیکھنے کا خواہش کا اظہار کیا، مجھے چرچ میں لے کر گئے تو میں نے پروفیسر سے پوچھا، اس کے ساتھ عیسائی مذہبی عالم جو بن رہا تھا لڑکا، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو الگ جگہ ہے، 3 خانے بنائے ہیں ایک الماری کی مانند، یہ کیوں بنائے ہیں؟ اس نے کہا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ وہ چرچ کے اندر آئے گا اور اس الماری کے اندر جا کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہ اندر کھڑا ہوگا اور جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو گناہ معاف ہوں گے، ورنہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اس امت کا ساتھ حال دیکھیے۔ الترغیب و ترہیب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہر روز زنا کرتا تھا اور زنا بھی نوجوان باکرہ لڑکی سے کرتا تھا۔ اس لڑکے کی عمر 22-23 سال تھی اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر روز اپنے گناہ ایک ڈائری میں لکھتا تھا۔ باپ کا سایہ سر پر نہ تھا، ماں اس کو ہمیشہ سمجھاتی، بیٹا یہ غلط کام نہ کیا کرو، اس کی سمجھ میں نہ آتا، وہ گناہ کرتا گیا۔ ایک دن اپنی اسی روٹین کے مطابق شہر کے منڈیر پر بیٹھا تھا، شام کے وقت سورج ڈھل رہا تھا، ایک عورت کا گزر ہوا، اس نے ریشم کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کو بھا گئی، اس نے اس کو دعوت زنا دی اور کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کیا اور کہا کہ کپڑے اتارو۔ تو اس عورت نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ بخدا میں فاحشہ نہیں ہوں، میں بدکارہ نہیں ہوں، میں گندی خاتون نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، شریف عورت ہوں، میرے 2 بچے ہیں، ایک کی عمر 3 سال، ایک کی عمر 2 سال ہے، 3 دن سے ان کے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا، ان کی سسکیوں، آہوں اور بلبلاہٹ نے ماں کی ممتا کو جھنجھوڑا ہے، اور میں ان کے پیٹ کے لقمے کا انتظام کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکلی تھی، اور جو یہ زیب تن ریشم کا کپڑا میں نے کیا ہوا ہے یہ بھی میرا اپنا نہیں ہے، عاریتاً اپنی پڑوسی سے لے کر نکلی ہوں، صبح سویرے ہر گھر میں گئی، کہیں ٹاکی پھیرنے کی ضرورت ہو، جھاڑو لگانے کی ضرورت ہو، کام مل جائے تو میں جھاڑو کروں۔ یہ سننے کی دیر تھی، اس لڑکے کے دل پر چوٹ لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو وہ کہنے لگا، اے میری پیاری بہن، آپ جس عزت کے ساتھ تشریف لائی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلے جائیے اور یہ میری طرف سے ہدیہ رکھیے۔ یہ کہہ کر وہ گھر آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہر روز اپنے گناہ ڈائری میں لکھتا تھا۔ اس نے آ کر اپنی ماں سے کہا، اماں جان، باوجود قادر ہونے کے دل بھی کر رہا تھا، لڑکی بھی خوبصورت تھی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، پوری قدرت تھی، وہ عورت بھی تیار تھی، میں چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا اور جس عزت کے ساتھ وہ آئی تھی اسی احترام کے ساتھ اس کو واپس کر دیا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا تم ہر روز اپنے گناہ لکھتے ہو، آج یہ نیکی بھی اس ڈائری میں لکھو۔ تو بیٹے نے ایک سرداہ بھری اور کہنے لگا، اماں جان، میں نے اتنے کالے کرتوت کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ میرے ان گناہوں کی وجہ سے میری پوری ڈائری بھر چکی ہے، ایک سطر بھی ایسی نہیں ہے جس میں نیکی درج کر سکوں۔ ماں نے کہا، اوراق کو بھنگالو تو صحیح، شاید کہ کسی صفحے پر کوئی سطر بچی ہو۔ اس نے اوراق کو بھنگالا، آخری صفحے پر آدھی سطر باقی تھی۔ ماں نے کہا، یہاں لکھو کہ اللہ کے ڈر سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا،
اس نے یہ لکھا کہ اللہ کے ڈر سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ امام شافعی کہتے ہیں وہ کتاب جو پوری گناہوں سے بھری ہوئی تھی، وہ لڑکا رات کو لکھ کر سو گیا، جب صبح اٹھا اور اس نے اپنی ڈائری کھولی تو اس کی ڈائری کے اندر سارے گناہ مل چکے تھے، اور وہ آخری اوراق کی آدھی سطر پر جو اس نے رات کو نیکی لکھی تھی وہ جگمگ جگمگ اور روشن کر رہی تھی، اور اس کتاب کے ٹائٹل پر، اس کتاب کے سر وقت پر قرآن کریم کی آیت چمک رہی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا لیا کرتی ہیں۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ اب حضرت چونکہ تشریف لے آئے ہیں، ہم اس کو تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات آپ کے پیش خدمت کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ مراکز دینیہ اور یہ مدارس اسلامیہ میں جو علم پڑھایا جاتا ہے، جو دین سکھایا جاتا ہے، یہ اتھینٹک ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، ٹھیٹ ہے۔ کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز میں جو علم پڑھایا جاتا ہے محترم ہے، معزز ہے، لیکن اتھینٹک نہیں، مستند نہیں، ٹھوس نہیں، ٹھیٹ نہیں۔ اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ میں نے اکنامکس اپنے استاد سے پڑھ رہا تھا، میں نے استاد سے پوچھا سر بتائیے تو صحیح کہ آپ نے اکنامکس کس سے پڑھی؟ اس نے اپنے استاد کا نام لیا۔ میں نے کہا سر انہوں نے کس سے پڑھی؟ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے کہا استاد محترم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق نور اللہ مرکزہ سے، اور اپنے والد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاؤہ سے۔ میرے شیخ الحدیث نے حدیث مبارکہ پڑھی، بانی وفاق المدارس و خیر المدارس، استاد العلماء میرے جد اعلیٰ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند، دیوبند کی شان، آن، جان، پہچان، قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی اور فقیہ وقت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے، ان دونوں حضرات نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ شاہ عبد الغنی سے اس نے پڑھی، شاہ اسحاق سے اس نے پڑھی، شاہ عبد العزیز سے اس نے حدیث مبارکہ پڑھی، انہوں نے پڑھی شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ ابو طاہر المدنی سے انہوں نے حدیث پڑھی۔ ابراہیم البردی سے انہوں نے پڑھی۔ احمد الکشاشی سے انہوں نے پڑھی۔ ابو واحد اشناوی سے انہوں نے پڑھی۔ محمد بن احمد الرملسی سے انہوں نے پڑھی۔ ابو یحییٰ انصاری سے انہوں نے حدیث پڑھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرکزہ سے ابن حجر عسقلانی نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ احمد بن ابو طالب الحجاج سے انہوں نے پڑھی۔ حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے پڑھی۔ عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے انہوں نے پڑھی۔ عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے انہوں نے پڑھی۔ عبداللہ بن احمد السرخسی سے انہوں نے پڑھی۔ محمد بن یوسف الفربری سے انہوں نے پڑھی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے امام بخاری نے حدیث پڑھی۔ حمیدی سے حمیدی نے حدیث پڑھی۔ سفیان نے حدیث پڑھی۔ یحییٰ بن سعید سے یحییٰ بن سعید نے حدیث پڑھی۔ محمد بن ابراہیم التمیمی سے انہوں نے حدیث پڑھی۔ علقمہ بن وقاص اللیثی سے انہوں نے حدیث مبارکہ سنی۔ ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین مراد مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، سمجھی، سنی امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہماری حدیث کا علم بھی ان مدارس کی برکت سے اس کی سند کے ساتھ محفوظ ہوا، بلکہ انہی مدارس کی برکت سے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر ان بوریا نشین علماء سے ڈیرے ڈلوائے، وہیں پر اللہ رب العزت تک پوری سند کو بھی محفوظ فرمایا۔ جھلک دیکھیے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا، اپنے استاد محترم یہاں پر تشریف فرما ہیں استاد القرہ حضرت مولانا قاری اقبال صاحب دامن برکات عالیہ سے، انہوں نے قرآن پڑھا قاری عبید اللہ سے، انہوں نے قرآن پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا قاری محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الرحمن آما سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا قاری محمد الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد المجید الدہلوی
دہلوی سے, انہوں نے پڑھا قاری غلام مصطفیٰ سے, انہوں نے پڑھا قاری غلام محمد الدہلوی سے, انہوں نے پڑھا قاری عبدالغفور سے, انہوں نے پڑھا قاری عبدالخالق المنوفہ سے, انہوں نے پڑھا قاری شمس الدین اعمیٰ سے, انہوں نے پڑھا قاری عبدالرحمن سے, انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے, انہوں نے پڑھا قاری شہازہ الیمنی سے, انہوں نے پڑھا قاری ابو نصر الطبلاوی سے, انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے, انہوں نے پڑھا قاری برہان الدین القلقلی سے, انہوں نے پڑھا قاری شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد, انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے, انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے, انہوں نے پڑھا عبدالرحمن الدمشقی سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے, انہوں نے پڑھا قاری ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے, انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے, انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے, انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الحاشمی سے, انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے, انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے, انہوں نے پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے, انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے, انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے, اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب, عبیش بن کعب, زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے. ان چاروں صحابہ نے قرآن پڑھا, سمجھا, سیکھا. امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, تاجدار مدینہ, آمنہ کے لگتے جگر, عبداللہ کے نور نظر, محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین سے, اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات اللہ رب العزت سے. یہ ہمارے مدارس کے طلباء اور ہم ساتھیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر ہمارے اساتذہ کی لسٹ بنائی جائے اور اس فہرست مرتب کی جائے تو ہمارے استاد یہاں سے چل کر آخر میں جس استاد کا نام آتا ہے وہ لارڈ میکالے کا نام یا نیوٹن کا نام نہیں آتا, بلکہ ہمارے آخری استاد کا نام جو آتا ہے وہ یا تو اللہ کا آتا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے.